الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقلت أنا فأخذ بيدي فقال فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام وسامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم الہیہ کے سالانہ جلسے میں میری اور آپ کی حاضری ہم سب کے لیے باعث سعادت. انسان کے لیے اس زندگی میں وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جب وہ دین کی نسبت سے کسی مجلس میں حاضری دیتا ہے یا دین کی نسبت سے اپنا وقت دعوت کے کام میں یا کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کام میں لگا ہے. اس وقت قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین دو بڑے وعدے بیان فرمائے کہ مردوں کے طبقے میں سے ہو یا خواتین کے طبقے میں سے جو بھی ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ فرماتے ہیں ایک وعدہ اس دنیا میں ہے اور اس وعدے کے ساتھ اور لاکھوں اور کروڑوں وعدے جڑے ہوئے ہیں. اور ایک بڑا وعدہ آخرت کے اعتبار سے ہے. اس وعدے کے ساتھ بھی بے انتہا نعمتیں جڑی ہوئی. اللہ چونکہ اپنے بندوں کے لیے انتہائی رحیم اور مہربان ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے سامان کیے. یہ انبیاء علیہ السلام کا آنا جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کے احسانات کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد عالم میں تشریف لائے. بلا شبہ ان سے ہر پیغمبر نے آنے کے بعد اللہ کی وحی کے مطابق اپنا فریضہ انجام دیا اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو اس عالم کی حالت بے انتہا بگڑی ہوئی تھی. خود قرآن ہی کے الفاظ ہیں
واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ قرآن دعوت دیتا ہے، قرآن متوجہ کرتا ہے کہ تم ذرا پیچھے نگاہ ڈال کے دیکھو، یہ آج تمہیں مسجدیں ہی مسجدیں اور تکبیریں ہی تکبیریں اور وحدانیت ہی وحدانیت نظر آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، مشرق مغرب جنوب شمال، کوئی فرد بھی تو ایسا نہیں تھا جس کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو۔ خود قرآن کے الفاظ ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب، سوائے چند اہل کتاب کے ہر بندے کا تعلق اپنے مالک سے ٹوٹا ہوا تھا۔ شرافت پر رذالت غالب تھی، سچائی پر جھوٹ غالب تھا، ہمدردیوں پر بے رحمی غالب تھی، اور انسانی خصائل اور اچھے عادات پر برائیوں کا انبار تھا۔ ایسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اخلاق کے اعتبار سے بھی عجیب دوریوں کا عالم تھا، انسان انسان سے ٹکرا رہا تھا، پورے عالم کا ماحول بگاڑ کا ماحول تھا، طبیعتوں کے اندر جنگجویانہ مزاج تھا، انسان کے بڑے پن کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حال عجیب تھا اس عالم کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دعوت اللہ کے مبارک کام کا آغاز کیا، اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مزاج اور اونچے اخلاق تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو جس کے مزاج کے اندر، جس کی طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا لڑنا جھگڑنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت سے ان کو سنوارا، اتنا سنوارا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے گئے تو جو اس دائرے میں آتا گیا بنتا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت بھی عجیب تھا۔ اس وقت قرآن پاک کی آیت کے بعد حدیث پڑھی گئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس شفقت اور کس محبت کے ساتھ تربیت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہر وقت حاضر باش صحابی، ایسے صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کی مجلس میں حاضر رہتے، باقی صحابہ تو اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجالس میں حاضر ہے۔ یہ فرماتے ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کے درمیان شفقت و محبت کا عالم بھی عجیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی بات کہتے اور ان کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک جو باتیں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بھی، انداز تربیت بھی عجیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی بات کہتے تو پہلے متوجہ کرتے، اس کے قلب کو مائل کرتے، اس کے رخ کو اس طرح متوجہ کرتے۔ فرمانے ابو ہریرہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، فرماتے صحابہ کا مجمع تھا، کیا خیال ہے آپ کا اس مجلس میں خود محسن انسانیت رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہاں سامنے صحابہ موجود ہوں، تو کس وارفتگی کا، کس محبت کا، کس شوق کا عالم ہوتا ہوگا؟ ہر ایک متوجہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کچھ خاص بات کہنا چاہتے ہیں، دراصل تربیت کر رہے ہیں مجھ تک اور آپ تک جن کو پہنچانا ہے، ان عالی دماغ افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک اور پاکیزہ باتوں کو بتا رہے ہیں، تو پہلے متوجہ کیا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میرے صحابہ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان کو سنے، ان پر عمل کرے اور پھر اوروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ۔ معلوم ہوا جب دین کی بات سنی جائے تو دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، ایک خود کے سننے والا ان باتوں پر عمل کرے، اور پھر سننے والے پر ایک اور چیز لازم ہوتی ہے کہ جتنی اس کی صلاحیت، جتنی اس کی کیپیسٹی، جتنی اس کی استعداد ہے، وہ اوروں تک اس دین کی بات کو پہنچائے۔ تو صحابہ کا مجمع تھا، ہر صحابی کی طلب، تمنا، تڑپ، آرزو یہی ہوتی تھی کہ باتوں کو سنوں، دل میں جگہ دوں، ان پر عمل کروں، اوروں کو بتاؤں۔ لیکن یہاں تو درمیان میں ابو ہریرہ موجود ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ذرا جلدی کی، فقلت انا، اللہ کے رسول میں ابو ہریرہ حاضر۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آپ اس بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ وعدہ لے رہے ہیں کہ ان باتوں کو جو سنے وہ خود بھی عمل کرے، اور جو عمل کر رہا ہے اور سن رہا ہے اوروں تک بھی پہنچائے۔ یوں تو موجود سارے صحابہ کی یہی مزاج تھا، لیکن یہ فرماتے ہیں میں نے ذرا تھوڑی جلدی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس ادا پر خوش ہوئے۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب خود سوچئے جن کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کا کیا مقام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک زمین پر موجود ہے، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے بھیجا مدینے کے ایک محلے میں۔ آپ جانتے ہیں جب 2 فریق گفتگو کر رہے ہوں تو اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، اجرت کے بجائے تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ فیصلہ تو ہو گیا لیکن کچھ تاخیر ہوئی۔ فیصلہ کرنے کے بعد سیدنا علی واپس آئے تو چہرے پر شکن تھی، ناگواری کے اثرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کیا فریقین نے تمہارا فیصلہ تسلیم نہیں کیا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں، فیصلہ تو ہو گیا لیکن میرا نقصان ہو گیا۔ تو وہ دیکھیے آپ، آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے اور میری عصر کی نماز ابھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول، یہ جو میرے چہرے پر آپ اثرات دیکھ رہے ہیں، یہ جو مجھے مایوس دیکھ رہے ہیں، یہ اس فیصلے سے اس کا تعلق نہیں، دراصل اس سارے معاملے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور اب تو غروب قریب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے صرف اشارہ ہی تو کیا تھا سورج کو کہ رک جا، تو تاریخ گواہ موجود ہے کہ سورج رک گیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہے۔ تو
تو سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے اس پہل کرنے سے خوش ہوئے، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر 5 باتیں گن کر مجھے بتلائی۔ یہ بھی شفقت ہے، جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کو کوئی چیز گن کر دے، جیسے مربی جن کی تربیت مطلوب ہے کوئی بات گن کر بتلائے، جیسے والدہ اپنے ہونہار بچوں کو کوئی چیز گن کر بتلائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ بہت مختصر اور گن کر یاد کرا دیتے تھے تاکہ دل و دماغ سے یہ بات نکل نہ جائے۔ یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ رحم دلی ہے، یہ رأفت ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو کان کے ذریعے دل پر لکھا جائے۔ تو سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقال، پہلی بات بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میری بھی تمنا ہے، آپ کی بھی چاہت ہوگی ہم سب کو بھی یہ بات یاد ہو جائے۔ فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم بہت بڑے عابد بن جاؤ تو خبردار ایک چیز کو لازم کر لینا کہ ہر حرام چیز سے بچ کر زندگی گزارنا۔ اگر تمہاری یہ طلب ہے اور یہ طلب و طلب تو ہر ایمان والے کی ہونی ہی چاہیے کہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے مطلوب بندوں میں میرا نام لکھا جائے۔ آدمی کے اندر اگر بندگی نہیں ہے تو خول ہے، آدمی خول ہے۔ زندگی بندگی کے بغیر شرمندگی کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو پہلی بات جو بیان فرمائی ہے یوں کہ یہ پہلی نصیحت جو کی کہ ابو ہریرہ اگر تم بہت بڑے عابد بننا چاہتے ہو اتق المحارم، ہر حرام چیز سے بچنا۔ اب حرام کی تفصیل اگر شروع ہو جائے تو بات تو بہت دور پہنچے گی اور بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک لائن کا حرام نہیں ہے کہ اس کو بتا دیا جائے، آنکھ کا حرام الگ، کان کا حرام الگ، زبان کا حرام الگ، ہاتھ کا حرام الگ، قدم کا حرام الگ، دماغ کا حرام الگ۔ حرام کی تو کوئی مستقل لائنیں ہیں۔ خود آنکھ اگر نہ بچ پائے تو اس کے ذریعے سے کیا جو حرام کی لائن چلتی ہے یہ کیا مختصر ہے؟ اس لیے اسلام نے حکم دیا مردوں کو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ عورتوں کو کیا حکم دیا؟ یغضضن من ابصارہن، تم اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ جو اسلام کا نظام پردہ ہے جب تک یہ نافذ رہا تو عافیت، حیا، عفت اور عصمت کا ماحول تھا، اور جب سے اس میں مسلمانوں نے کمی کرنی شروع کر دی، آپ دیکھ رہے ہیں کیا فضا چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حیا کا کس طرح جنازہ نکل رہا ہے۔ پردہ جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے تو پردہ ہے ہی، مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا نفس ہے جو بہت بڑا دشمن ہے۔ انسان کے لیے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کا نفس۔ اور میں اور آپ کیا بلکہ پیغمبر جو خود پیغمبر ہیں، والد پیغمبر ہیں، دادا پیغمبر ہیں، پردادا پیغمبر، ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ جب میں زلیخا کے معاملے میں بالکل صاف بچ گیا، یہ میرا کمال نہیں، الا ما رحم ربی، یہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ نفس
نفس کی عادت، نفس کا مزاج، نفس کی خو، اس کی خود و برائی کی طرف مائل کرنا ہی ہے۔ تو آدمی جب تک اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھے، جب تک اس پر مجاہدہ نہ ڈالے، گناہوں سے بچنا آسان نہیں۔ بے پردگی کا گناہ، ایک عالم گزرے ہیں یہاں مراد آباد میں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اہل اللہ میں سے تھے۔ ایک خاتون آئی، وہ خاتون بھی محمد تھی، 80 کے لپیٹے میں تھی۔ وہ خاتون آئی تو حضرت کے دروازے پر طالب علم بیٹھا ہوا تھا۔ خاتون نے اندر جانا چاہا تو طالب علم نے روک لیا، اماں جان اندر جانا منع ہے۔ اس خاتون نے عجیب بات کہی، بیٹا اندر جاؤ، جا کر شیخ سے کہو کہ آپ بھی بوڑھے ہیں اور میں بھی بوڑھی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ تو جوانی کے جذبات اور ہوتے ہیں، بیٹا تم جو مجھے روک رہے ہو وہ جذبات تو اور ہوتے ہیں۔ اب تو شیخ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، اگر جا کر مسئلہ پوچھ لوں گی تو کیا طوفان آ جائے گا؟ اللہ اپنے نیک بندوں کو جو دماغ دیتا ہے، فہم دیتا ہے، عقل دیتا ہے، بندگی کے اعتبار سے بہت اونچا دیتا ہے۔ حضرت نے جواب دیا، خون سے لکھنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں آپ کو کہتا کہ حضرت کے جواب کو آپ خون نکال کر لکھیں۔ چلیے مت لکھیے خون سے، دل پر تو آپ لکھ سکتے ہیں، دل پر تو لکھ لیجیے۔ شیخ نے اس بیٹے سے کہا، اس بچے سے کہا، جاؤ جا کر اس بہن سے کہہ دو کہ تم بھی بوڑھی ہو، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن محمد کی شریعت جوان ہے۔ تم بھی بوڑھی ہو، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن محمد کی شریعت جوان ہے۔ محمد کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ غیر محرم عورت کسی کے کمرے میں داخل ہو یا بلا پردہ اس سے بھی بے حجابانہ گفتگو کرے۔ میری بہن سے کہہ دو تم بھی بوڑھی ہو، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن محمد کی شریعت بوڑھی نہیں، شریعت ہمہ وقت جوان ہے۔ یہ جوان تھی، یہ جوان ہے، یہ جوان رہے گی، اس کا جوانی ہی جوانی کا عالم۔ تو پہلی نصیحت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ تم بہت بڑے عابد بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر حرام چیز سے بچ کر زندگی گزارنا۔ اب حرام کی لائنیں ایک ہی تھوڑی ہے کہ گنا دیا جائے دارال الہیہ کے جلسے میں، اس کے تو بے شمار لائنیں ہیں۔ اس کا غلط دیکھنا بے انتہا حرام ہے، اسی لیے اللہ نے 2 دروازے لگا دیے، ایک نیچے ایک اوپر، کہ جب دیکھنے کے لیے کہیں تو دیکھو اور جب منع ہو تو مت دیکھو۔ دروازہ ہر اس جگہ لگایا جاتا ہے جہاں کچھ چوری کی یا کسی چیز کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ اور پھر جتنی تشریح کرتے چلے جائیے آپ۔ دوسری نصیحت کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ یہ دوسری نصیحت ہے، اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو، اگر تمہارا مزاج و طبیعت یہ ہے کہ تم مستغنی رہو، دنیا کے لوگوں سے کوئی معاملہ ہی نہ رہے، تو وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، پھر اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے بس اس پر راضی رہو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے قناعت۔ اللہ نے ہر آدمی کے لیے الگ الگ ذریعہ معیشت منتخب فرما دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تفریق، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے، کوئی بیٹنگ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی پلاسٹک بیچ رہا ہے، کوئی سونا بیچ رہا ہے، کوئی پالش کر رہا ہے۔ یہ تقسیم آسمانی تقسیم ہے، اللہ نے کس کو کیا دے دیا۔ اور پھر یہ کہ انسان رزق حلال کے لیے محنت کرے، یہ بھی قناعت کے خلاف نہیں، لیکن فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ،
ابو ہریرہ اگر تم مستغنی اور مالدار بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا، جو تمہاری قسموں کے لکھ دیا، اس پر راضی رہو، اس پر راضی رہو۔ یعنی جو کچھ تمہیں محنت مشقت کے بعد حلال ذریعے سے مل رہا ہے بس اس پر قانع رہو۔ اللہ نے میرے مقدر میں اتنا لکھا ہے، بس اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر خوش ہو جاؤ۔ وہ ساتھ میں بتلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، مل غنا، مالداری کس چیز کا نام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کبھی کبھی صحابہ سے سوال کرتے، ان سے جواب چاہتے۔ یہ بھی تربیت کا ایک انداز تھا، یہ بھی تربیت کا ایک انداز تھا۔ تو صحابہ سے پوچھا مل غنا، بتاؤ مالداری کس چیز کا نام ہے؟ مختلف حضرات نے مختلف جواب دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، الغنا ہا ہونا، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ خالی پیسہ مادیت یہ آ جائے تو کیا آدمی مالدار ہو جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا دو حدیثوں کی، دو پیاسوں کی پیاس نہیں بجھتی، ایک علم دین کا سچا پیاسا، اس کے بعد اس کو جتنا جتنا علم ملتا رہتا ہے اس کی پیاس بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا دنیا کا حریص، جتنا جتنا مال آتا چلا جاتا ہے حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث میں جو صاف موجود ہے، اگر اللہ اپنے کسی بندے کو سونے اور چاندی کی ایک بھری ہوئی وادی دے دے تو اس کو دیکھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دے گا، اے اللہ اگر اور کوئی عالم بھی سونے اور چاندی کا ہے تو وہ بھی میرے نام کر دیجئے۔ اور اگر اللہ کسی کو دو وادیاں دے دے تو کیا اس کے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ تیسری وادی کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دے گا۔ اس لیے فرمایا اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حریص آدمی کا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بنا۔ تو آدمی کی اچھی صفت بتائی گئی ہے کہ آدمی قناعت پسند ہو، جو اللہ نے دے دیا بس اس پر راضی رہے۔ اور پھر ایک اصول بتلایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ ایک آدمی دکان پر تجارت کر رہا ہے تو وہ پٹڑی والے پر نگاہ ڈالے، مجھے تو دکان ملی ہے، یہ تو پٹری پر اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ ایک آدمی کو پٹری پر جگہ مل رہی ہے، وہ بسوں میں کیلے اور دسترخوان بیچنے والے پر نظر ڈالے، اور ایک آدمی دسترخوان اور کیلے بس میں بیچ رہا ہے تو آدمی اس آدمی کی طرف دیکھے جو کسی دیہات کی کسی پٹڑی پر بیٹھ کر بھی اپنا گزارا نہیں کر پا رہا۔ وہ ایک اصول بتا دیا کہ تم قانع کب بنو گے، تمہارے اندر شکر اور صبر کا مزاج کب پیدا ہوگا؟ جب تم دنیا کے معاملے میں، مادیت کے معاملے میں اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ نے مجھے تو ملازمت دے دی ہے، فلاں میرا بھائی مزدوری کر کے کام کر رہا ہے، تو شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان اس کے دو مضبوط پر ہیں، ایک شکر اور دوسرا صبر۔ جب آدمی کو اللہ نعمتیں دے دیتا ہے آدمی شاکر رہتا ہے، لیکن شکرتم لازیدنکم، اللہ نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جب حکمت کے مطابق اللہ کسی بندے پر حالات ڈالتے ہیں، اور یہ حالات آج ہی نہیں اس سے پہلے بھی آئے، صحابہ پر تو بہت عجیب عجیب حالات آئے، لیکن وہ حالات خدا کے حوالے کر دیتے۔ معرف الحدیث میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کے گھر میں غربت کے حالات آئے، ایک صحابی کے گھر میں غربت کے حالات آئے، میاں اور بیوی دونوں، ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کی بندی، گھر میں بچے، آدمی اپنی بھوک اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اہل و عیال کی خصوصاً اولاد کی تکلیف برداشت کرنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ فاقے پر فاقے، فاقے پر فاقے، فاقے پر فاقے۔ تو بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے بندے کچھ تو مزدوری تلاش کرو۔ یہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں لیکن مزدوری نہیں ملی۔ ادھر یہ مرد گھر سے باہر نکلے، ادھر خاتون نے وضو کر کے مصلی بچھایا،
وہ مسائل کا حل اللہ سے کراتے تھے. ان کا یقین تھا کہ مانگنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارا آج یقین ڈگمگایا ہوا ہے, پھس یقین بنا ہوا ہے. یہ خاتون مصلے پر ہے, وہ مرد مدینے کی کسی چوراہے پر جو ہے مزدوری ڈھونڈ رہا ہے. جب مزدوری نہیں ملی تو سوچا اس تپتی ہوئی دھوپ میں باہر رہ کر کیا کروں گا, چلو گھر ہی چلتا ہوں. اب جو گھر آیا تو خاتون تو مصلے پر ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ گھر کے اس کمرے کے کونے میں جو چکی رکھی ہوئی تھی, جس میں نہ دانا تھا نہ چلانے والا کوئی ہاتھ تھا. پہلے دور میں گھروں میں چکیاں ہوتی تھی, ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر, اور پھر وہ سوراخ اور اوپر سے ایک ڈنڈا, اس میں مکی ڈالتے, اس میں گیہوں ڈالتے تو پستا. یہ خاتون تو مصلے پر تھی اور دعا کر رہی تھی, الہ العالمین اگر لوگوں کے پاس غلہ نہیں ہے, آپ تو لوگوں کے محتاج نہیں ہیں. اگر میرے شوہر کو مزدوری نہیں ملی تو کیا آپ روٹی میرے شوہر کی مزدوری پر ہی دیتے ہیں؟ اللہ آپ کی بندی ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, کیا آپ مجھے آپ لوگوں کے دروازوں پر لے جانا چاہتے ہیں؟ میرا مسئلہ حل کر دیجیے. وہ تو ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی اور مرد ابھی مدینے کے بازار سے گھر کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ چکی چلنی شروع ہو گئی. خاتون نے بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مکمل کی. فارغ ہو کر دیکھا آخر یہ بھی انسان تھی, کوئی فرشتہ تو نہیں تھی کہ انہیں تعجب نہ ہوتا. تو چکی چل رہی ہے, کچھ دیر دیکھتی رہی ہے خاتون, کون دانا ڈال رہا ہے, کون چکی چلا رہا ہے. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ دیکھنے سے کیا مطلب, یہ بچے چند دن سے فاقہ ہیں. چکی چلتی ہے اور اس خاتون کے گھر میں کتنے برتن ہوں گے, سب برتن بھر لیے گئے, لیکن چکی چل رہی ہے. اتنے میں چولہا جلا, روٹی پکی, جو بچے رو رہے تھے وہ ہنسے, جو خاتون فاقہ تھی اس نے بھی کھایا. اچانک گھر کا دروازہ کھلا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر وعلیکم السلام ہوا, ادھر مرد نے سوال کیا, چولہے پر نگاہ پڑی, بندی خدا کس سے اللہ مان کر لائی ہے؟ یہی سوال کیا تھا حضرت زکریا نے حضرت مریم سے. قال یا مریم انا لکی ھذا, مریم تو بیت المقدس کے کمرے میں بند تھی, باہر تالا, کھڑکیاں بند, اندر بالکل خالی. حضرت زکریا جب باہر سے آئے, تالا کھولا, کنڈی کھولی کہ مریم کو کچھ خوراک پیش کرے. اندر جو دیکھا تو مریم کے سامنے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں. یہ پھل نہ فلسطین میں ملتے ہیں, نہ یروشلم میں ملتے ہیں, نہ آس پاس کی مارکیٹوں میں ملتے ہیں. زکریا خود پیغمبر ہے, یحییٰ بھی پیغمبر ہے, پیغمبروں کا گھرانہ ہے. لیکن عجیب چیز سامنے دیکھ کر تعجب ہوا, سوال کیا گیا, قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, باہر تالا, کنڈی, کوئی روشن دان نہیں, یہ پھل, یہ طرح طرح کے فروٹ کہاں سے؟ تو کیا کہا تھا مریم نے, قالت ہوا من عند اللہ, قالت ہوا من عند اللہ. کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ تالے کے اندر فروٹ کیسے پہنچے؟ آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر فلسطین میں اور بیت المقدس میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو کیا خدا قادر نہیں ہے؟ کیا خدا قادر نہیں ہے کہ اپنے ذاتی نظام کو حرکت دے اور یہ پھل آنن فن یہاں پہنچ جائیں؟ بس بالکل ایسا ہی اس صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا, یہ کیا دیکھ رہا ہوں, کہاں سے لائی مانگ کر؟ تو خاتون نے زیادہ بات نہیں بڑھائی, صرف انگلی سے اشارہ کیا, کونے میں جا کر دیکھو. کونے میں جا کر دیکھتے ہیں چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. کچھ دیر دیکھنے کے بعد بندہ خدا نے اس چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھایا, چکی بند ہو گئی. لیکن صحابہ کی عجیب اچھی اور عمدہ عادت تھی کہ ایسے واقعات ہوتے تو فوراً اطلاع دیتے. یہ صحابی دوڑے فوراً گئے, جناب
ان کی خدمت میں واقعہ پیش کیا. اللہ کے رسول چند دنوں سے فاقہ گھر میں چل رہا تھا, مزدوری تلاش کرتا تھا لیکن مل نہیں رہی تھی. خاتون خانہ نے آج مجھے باہر کہہ دیا کہ مزدوری کرنے کے لیے جاؤ, اور خود مسلح بچھا دیا. خدا جانے بندی خدا نے اپنے خدا سے کیا بات کی کہ گھر میں انبار لگ گیا آٹے کا. اللہ کے رسول وہ تو چکی میں نے اٹھا لی, تو جب واپس میں کیا جواب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تم نے بہت جلدی کی. اگر تم چکی کو ہاتھ نہ لگاتے تو قیامت تک تمہاری یہ چکی آٹا دیتی رہے. تو یہ ایمان کے دو پر ہیں, ایک شکر ایک صبر. جب اللہ نعمتیں دے دے کسی کو تو تکبر اور غرور, اکڑ پھونک نہ ہو آدمی کے اندر, بلکہ شکر کا مزاج ہو. لئن شکرتم لازیدنکم. اور جب اللہ مصلحت اور حکمت کے اعتبار سے حالات ڈال دے بندے پر تو پھر بندہ صبر کرے. تو دوسری نصیحت تھی وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. ابو ہریرہ اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو, یعنی تمہارا مزاج اور تم ایسا بننا چاہتے ہو کہ بس مستغنی ہو جاؤ ماں سوا سے, تو پھر ایک بات کا خیال رکھو کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور دے دیا ہے بس اس پر راضی رہو. باقی رہی تقدیر تو اللہ نے بنائی ہے, اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے بس اس پر آدمی راضی رہے. اب تیسری نصیحت وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. ابو ہریرہ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو خبردار اپنے ہمسایوں کے ساتھ حالات کو بہتر رکھنا. ہمسایہ قرب, قرآن پاک میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ حقوق آج سب سے زیادہ لڑائی اور جھگڑا کس کا ہو رہا ہے؟ ہمسائے اور ہمسائے کا ہو رہا ہے. آج ایک آدمی کی محبتیں دور دراز کے لوگوں کے لیے تو بہت ہیں, لیکن قریب کے ہمسائے کے ساتھ حالات استوار نہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا جس آدمی کو تین چیزیں مل گئی وہ خوش قسمت ہے. ایک صالح بیوی, ایک کشادہ مکان, اور تیسری بہن فرمائی اچھا ہمسایہ. حقوق ہمسائے اتنے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے پاس اتنی بار آئے مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ مقرر نہ کر دیا جائے. اور صحابہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائیگی کہاں تک ہے؟ ایک حدیث میں ہے تمہارے گھر سے دائیں بھی 60, تمہارے گھر سے بائیں بھی 60, تمہارے گھر سے آگے بھی 60, تمہارے گھر سے پیچھے بھی 60, یہ تمہارے ہمسائے ہیں. ایک حدیث میں 40, تمہارے گھر کے دائیں طرف بھی 40 مکان, بائیں بھی 40 مکان, آگے بھی 40 مکان, پیچھے بھی 40 مکان, یہ تمہاری ہمسائیگی ہے. پھر سائل نے پوچھا اللہ کے رسول میرا قریب ترین ہمسایہ کون ہے؟ اللہ کے رسول میرے گھر کے تو دائیں طرف بھی مکان ہے, بائیں طرف بھی مکان ہے, آگے بھی مکان ہے, پیچھے بھی مکان ہے, ان ہمسایوں میں قریب ترین کون ہمسایہ میرا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب. پھر تشریف فرمائی ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے 3 حق ہیں, ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے 2 حق ہیں, ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا 1 حق ہے. وہ کون آدمی جس کے 3 حق ہیں؟ ایک ہمسایہ بھی ہے, دوسرے رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے. وہ کون ہے جس کے 2 حق ہیں کہ ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے؟ وہ کون ہے جس کا 1 حق ہے کہ غیر مسلم ہے لیکن ہمسایہ ہے؟ تو معلوم ہو ہمسائیگی کے حقوق ہیں, اور یہ اسی سے آدمی کے اخلاق, اسی سے آدمی کا ظرف پہچانا بھی جاتا ہے. آدمی کا اندازہ ہوتا ہے, اس کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے, عادات کا اندازہ ہوتا ہے. آدمی اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو برائی ہے, لیکن جب اپنے ہمسائے سے کی جاتی ہے تو برائی 10 گنا بڑھ جاتی ہے. یوں تو برائی ہی ہے,
لیکن اگر ہمسائے کے ساتھ کی جائے، اس لیے کہ ہمسائے کی تو یہ امید ہے کہ یہ میرے غم میں بھی شریک ہوگا، میری خوشی میں بھی شریک ہوگا، میری راحت میں بھی شریک ہے، میری تکلیف میں بھی شریک ہے۔ ہمسایہ نکل جائے تو دوسرے کے بارے میں اسے گمان ہونا چاہیے کہ میں رات گھر نہیں پہنچ سکا تو کوئی بات نہیں ہے، میرا ہمسایہ میرے لیے شفیق ہے، ہمدرد ہے، میرے گھر کے افراد کے لیے یہ ہمدردی رکھتا ہے، اسے فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تو تیسری نصیحت بیان فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم اچھے مومن بنو تو پھر اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک رکھو۔ چوتھی نصیحت فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو پھر سارے عالم کے لوگوں کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھو، پھر سارے عالم کے لوگوں کے لیے۔ یہاں لفظ ناس آیا ہے، لفظ مسلم یا مومن نہیں آیا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کے عالم لگا کے ایک نقشہ ہے، یہ اسلام کا ایک درس ہے، یہ اسلام کی بڑائی ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے سارے عالم کے لوگوں کے لیے وہی پسند ہے، اگر اپنے لیے اچھائی اور راحت پسند کرتا ہے سارے عالم کے لوگوں کے لیے راحت ہی پسند کرو۔ بلکہ مسلمان کو تو درس دیا گیا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ جب آدمی اللہ کا بنتا ہے، جب آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جب آدمی کا تعلق جڑ جاتا ہے، جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بنتا ہے، پھر اس کے دل کے جذبات انتہائی عجیب ہوتے ہیں، پھر وہ کیڑے اور مکوڑے کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ انسان تو بڑی چیز ہے، اور یاد رکھیے یہ جو مخلوق خدا ہے اس کے حقوق کو پامال کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں اگر جانور ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا میری اہلیہ نے ایک بار بعد فجر مجھے کہا مجھے اجازت دیجیے میں اپنی ہمشیرہ کے گھر جاؤں، تو میں نے اجازت دے دی بعد فجر، لیکن ساتھ میں اہلیہ نے نکلتے وقت یہ کہا کہ حضرت یہ جو اس موڈ میں اس کنڈلے میں یہ جو مرغیاں ہیں آج آپ ہی تھوڑا ان کو چاول ڈال دیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کے بندی تو اپنی ہمشیرہ کے گھر چلی گئی اور فرماتے ہیں میں رہا مولوی، مجھے یاد نہیں رہا، میں اشراق سے فارغ ہوا، ناشتے سے فارغ ہوا، اپنے لکھنے کے کمرے میں چلا گیا، اب میں جو ہی لکھنے بیٹھا تو میرا دماغ بالکل خالی ہے، میں قلم چلانا چاہتا ہوں کچھ قلم نہیں چل رہا ہے، جو صفحات میں نے کل لکھے ہوئے تھے اب ان سے آگے لکھنا چاہتا تھا تو کیا لکھوں، دماغ تو خالی برتن کی طرح ہے۔ تو بہت خطرہ محسوس ہوا، فوراً استغفار کیا، متوجہ ہوا اللہ کی طرف کہ اللہ کیا بات ہو گئی ہے ایسی کہ آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ فوراً یاد آ گیا کہ دراصل وہ مرغیاں جو ہیں ان کو کچھ ڈالا نہیں گیا ہے، ان کا حق مارا گیا ہے۔ فوراً گیا ان کو جا کے غلہ ڈالا، واپس آیا استغفار کر کے بیٹھا، فرمایا پھر قلم چلنا شروع۔ اور آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ خود احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ وہ خاتون جو فاحشہ خاتون تھی، بظاہر اس کا کردار اچھا نہیں تھا، گزر رہی تھی راستے میں دیکھا کہ کتا گرمی کی حالت میں پیاس سے اپنی جیب باہر نکالے ہوئے ہے۔ اس خاتون کو انسان ہونے کے ناطے ترس آ گیا، حالانکہ ذاتی زندگی اس خاتون کی اچھی نہیں تھی، لیکن انسان ترس آ گیا، اس نے اپنی اوڑنی کو اتارا، اپنے اس موزے سے باندھا، کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا۔ تو کیا بتلایا گیا ہے؟ اس خاتون کی اس بات پر مغفرت، اس خاتون کی اس بات پر مغفرت
تو گویا ہمیں درس تو یہ دیا گیا ہے اور اس نصیحت میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلماً۔ ابو ہریرہ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر سارے عالم کے لوگوں کے لیے نیک جذبات رکھو۔ اور قرآن میں تو آیت موجود ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم کسی اچھے محلے کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اچھے گھرانے کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اچھے سوسائٹی کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اچھے مکتب کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اچھے مدرسے کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اچھے اسکول کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اچھے گھرانے کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھو ان کے اندر یہ پاکیزہ جذبات ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا بتلایا کہ ہر مجلس اچھی مجلس نہیں ہوتی جب تک نہ اس میں ایثار کے جذبات ہوں۔ ہر گھر اس وقت تک اچھا گھر نہیں بنتا جب تک نہ اس گھرانے کے افراد میں ایثار کے جذبات ہوں۔ ایثار کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس جس قسم کی صلاحیتیں ہیں، جس آدمی کے پاس جس قسم کا پاکیزہ مال یا صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ کی راہ میں لگائے۔ اور دوسری بات بیان کی قرآن پاک نہیں، قول معروف کہ اس گھرانے کے افراد، اس سوسائٹی کے افراد، اس محلے کے افراد، اس فیملی کے افراد، اس مکتب و مدرسے کے افراد، ان کی زبانوں سے پاکیزہ جملے نکلے اور ان کا مزاج کیا ہو اصلاح بین الناس، سارے عالم کے لوگوں کے لیے خیر کی راہ تلاش کریں، سارے عالم کے لوگوں کی اصلاح کے جذبات ان کے اندر موجود ہوں، سارے عالم کو نفع پہنچانا چاہیں۔ اور یہ تو کہا گیا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین ہے وہ آدمی جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس چوتھی نصیحت میں کیا کہا گیا ہے وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ ابو ہریرہ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر سارے عالم کے لوگوں کے لیے وہی جذبات رکھو جو تم اپنے لیے رکھتے ہو، وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم اپنی غیبت پسند نہیں کرتے تو تمہاری زبان پر کسی کی غیبت بھی نہیں آنی چاہیے، اور اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو کوئی دیکھے تو خبردار کسی کی بہو بیٹیوں کو بھی نہیں دیکھے۔ ایک بات یاد آ گئی اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ امانت یاد آ گئی۔ گناہ آگ ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جو قرض ہیں۔ قرض مطلب یعنی ان کا خمیازہ دنیا میں بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ چند گناہ ایسے ہیں جو قرض ہیں، ان میں ایک گناہ آنکھ کا گناہ ہے، ان میں ایک گناہ آنکھ کا بھی گناہ ہے۔ اگر میری آنکھ کسی جائے بھارت پر پڑی تو میری خواتین 1000 پردوں میں بھی بچ نہیں پائیں۔ یہ قرض ہے اور لکھا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ نے، نقل تو میری ناصاف زبان کر رہی ہے لیکن حوالہ امام شافعی کا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ چند گناہ قرض ہیں، چند گناہ قرض ہیں۔ پھر واقعہ بھی لکھا، ایک تاجر کے یہاں ایک مزدور رہتا تھا بچپن سے، اب یہ مزدور 25 سال کا ہو گیا۔ اب جس کو پالا ہو بچپن سے یہ 25 سال کا ہو جائے، اس گھر کی جو بوڑھی عورت ہے وہ اس کو اپنا بیٹا ہی تو سمجھے گی۔ جس کو بچپن سے پالا ہے اور اب 25 سال اس گھر میں ہو گئے ہیں تو وہ خاتون جس نے اس کو بچپن میں پالا ہے آخر وہ اس کی ماں کے درجے میں تو ہے۔ اب یہ تاجر آیا دکان بند کر کے، جو ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو بیوی ناراض کہ اس کو نکالو باہر، اس کو نکالو باہر، اس کو نکالو باہر۔ اب گھر کا مالک 25 سال کے خدمتگار کو کیسے آنن فن باہر نکالے، وجہ تو پوچھنی ہی ہے۔ تو خاتون کو کہا اللہ کی بندی کچھ تو بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، کچھ تو بتاؤ کیا بات ہوئی ہے۔ کہ عجیب بات ہے، یہ چھوٹا بچہ آیا تھا، پالتے جوان کر دیا، شادی کرائی، آج عجیب بات ہوئی کہ میں نے اس سے پانی کی بالٹی مانگی، یہ مجھے پانی کی بالٹی دے رہا تھا، ساتھ میں میرا ہاتھ بھی دبا دیا، بس اس کو نکالو گھر سے۔ وہ خاتون یہ بات بتا رہی تھی
اور تاجر بھی بہرحال نیک تھا، لیکن نفس تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا اللہ کی بندی یہ غلطی تو میری ہے، اس کی نہیں۔ اب خاتون کو اور تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے، تم اس کو بچانا چاہتے ہو، ایسا آدمی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں۔ تو کہا اللہ کے بندی سچ بتاتا ہوں غلطی اس کی نہیں میری ہے۔ تو تمہاری غلطی کیسے ہے؟ تم تو گھر سے باہر تھے۔ تو بتلایا میں اپنی دکان میں چوڑیوں کا کام بھی تو کرتا ہوں، آج ایک خاتون آئی، میں نے اس سے کہا یہ چوڑیاں ہیں، وہ لے کر جانے لگی، میں نے کہا چلو میں ہی پہنا دیتا ہوں، میں نے اس کے ہاتھ کو چوڑی بناتے وقت دبایا، میں نے وہاں وہ حرکت کی، یہاں اس کے دل میں برائی آ گئی، میں نے وہ حرکت وہاں دکان پر کی، یہاں اس کے دل میں یہ برائی آ گئی۔ تو ایک بات اچانک یاد آ گئی، امام شافعی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ چند گناہ قرض ہیں، اور یاد رکھیے آنکھ کا گناہ کبھی کبھی 20 سال کے بعد بھی بلاتا ہے۔ یہ جو اعضائے بدن ہیں ان میں آنکھ کے گناہ، یہ تو ہر گناہ سے بچنا ہی ہے، لیکن آنکھ الامان الحفیظ، بس اس کا گناہ تو کبھی 20 سال کے بعد، اور رلاتا ہی نہیں، داڑے مار کر رلاتا ہے۔ تو چوتھی نصیحت کی گئی واجب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ ابو ہریرہ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو خبردار سارے عالم کی مخلوق کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، سارے عالم کی مخلوق کے لیے۔ اور پانچویں نصیحت کی، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ زیادہ ہنسنے کا مزاج نہیں رکھتے، یعنی کہ اسلام میں ہنسنا منع نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہنسنے کا مزاج بنا رکھنا۔ قرآن میں زیادہ رونے کا حکم ہے، زیادہ ہنسنے کا حکم نہیں، ہنسنے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے کہ آپ کی بالکل زبان بند کر کے رکھنا چاہتا نہیں، رعایات ہے، حدود ہے، اعتدال ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی جائز مزاح اپنے صحابہ سے فرما لیا کرتے تھے۔ ایک سائل آیا، آ کر اس نے اونٹنی مانگی، اللہ کے رسول نے سائل ہوں، سفر میرا دور ہے، مجھے ایک اونٹنی دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے مذاق فرمایا، ہمارے پاس اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی کا بچہ ہے۔ وہ بہت رویا، اللہ کے رسول مجھے تو اونٹنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے وہ جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز مذاق فرما لیا کرتے تھے، لیکن یہاں جو حکم ہے تو کھلا کر ہنسنا تو منع کیا گیا ہے۔ فرمایا جب کھلا کر ہنسنے کا مزاج بنا لو گے تو میت القلب، دل مر جائے گا۔ اور یاد رکھیے کیا فرمایا آقا نے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب۔ انسان کی اعضاء میں ایک قیمتی چیز دل ہے، اللہ نے ہر چیزیں دو دی ہیں، آنکھ دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر دو، لیکن دل کے بارے میں کیا کہا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آنکھیں دو دے دی، تمہاری ضرورت تھی، ہم نے کان دو دے دیے، یہ تمہاری ضرورت ہے، ہم نے ہاتھ دو دے دیے، یہ تمہاری ضرورت ہے، ہم نے قدم بھی دو دے دیے، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ دل دو دلوں کی ضرورت نہیں ہے، دل ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے ہر چیز دو دے دی ہے، لیکن ہم نے دل کسی کو دو نہیں دیے ہیں، ہم نے دل ایک ہی دیا ہے، بس اس کو صاف اور پاک بنایا جائے۔ دل بینا بھی ہوتا ہے، نابینا بھی ہوتا ہے، مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں تو اہل اللہ کی اب بارش ہونے والی ہے، کہاں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہاں تو سب اہل اللہ ہی ہیں، سب دل والے ہی ہیں۔ مجھ جیسا آدمی دل پر بات کرے تو یہ بہت بڑی جرت ہوگی۔ بس اس حدیث کی اس آخری ٹکڑے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ۔ ابو ہریرہ زیادہ ہنسنے کا مزاج، یعنی کھلا کر ہنسنے کا مزاج نہیں رکھنا۔ کیا ہوتا ہے اس سے، کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا بیماری پیدا ہوتی ہے، کیا نقص ہوتا ہے، تمیت القلب، دل مر جاتا ہے، اور دل مر گیا تو آدمی مر گیا۔ بس آخر میں اس حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود تھے،
اللہ کے رسول نے ہم سب کو متوجہ کیا اور پوچھا کہ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو عمل کرے اور پھر دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہے۔ یوں تو سب صحابہ ان باتوں کو انہیں سننا بھی چاہتے تھے، عمل بھی کرنے، سننے کے بعد عمل کرنے کی نیت بھی ہے اور پھر اوروں تک بھی پہنچائیں گے، لیکن میں نے ذرا جلدی کی۔ اللہ کے رسول میری اس پہل پر خوش ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گن کر 5 باتیں بتلائی۔ پہلی بات بتلائی، پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ اگر تم بہت بڑے عابد بننا چاہتے ہو، حرام کی ہر لائن سے بچنا۔ دوسری نصیحت کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ اگر تم مستغنی یعنی بڑے مالدار بننا چاہتے ہو، پھر اللہ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو۔ اور تیسری نصیحت کی کہ خبردار اگر تم اچھا مومن بننا چاہتے ہو، پھر اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا۔ اور ہمسائے بدلتے رہتے ہیں، ایک تو وہ ہمسائے جو مکان کا ہمسایہ ہے، یہ تو مستقل ہے ہی، لیکن آپ سوموں میں بیٹھے یہ تھوڑی دیر کا ہمسایہ، آپ جلسے میں بیٹھے یہ بھی کچھ دیر کا ہمسایہ، آپ بازار میں کہیں کھڑے ہو گئے یہ بھی تھوڑی دیر کا ہمسایہ ہے۔ ان تمام ہمسایوں کے حقوق بتلائے گئے ہیں، والصاحب بالجنب، ان کے حقوق بتلائے گئے ہیں۔ اور چوتھی نصیحت کے ابو ہریرہ اپنے مزاج کو، اپنے ذوق کو بڑا رکھنا، اپنے لیے پسند کرتے ہو سارے عالم کے لوگوں کے لیے خوشی کو پسند کرنا۔ اور پانچویں نصیحت کی، خبردار دل کو مردہ ہونے سے بچانا، یعنی زیادہ ہنسنا نہیں، ہاں رو سکتے ہو تو رو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ننگا آتا ہے، کوئی کپڑا نہیں، کوئی روٹی نہیں، کچھ نہیں، لیکن اللہ ایک ہتھیار ساتھ دیتے ہیں، کوئی کپڑا نہیں، بڑے کروڑ پتی کے گھر میں پیدا ہوا لیکن ننگا، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں، بڑے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوا لیکن کوئی ٹکڑا نہیں۔ اللہ اس مہمان کو بھیج رہے ہیں، ایک ہتھیار دے کر بھیج رہے ہیں، وہ ہے رونا۔ تم جاؤ، تمہیں بھوک لگے گی تو رونا، تمہاری ماں کے محبت کے جذبات ابھریں گے اور چھاتی میں دودھ آئے گا۔ تمہیں گرمی لگے گی تو رونا، تمہاری ماں کپڑا ہٹا دے گی۔ تمہیں سردی لگے گی تو رونا، تمہاری ماں تم پر کپڑا ڈال دے گی۔ تمہیں پسو کاٹے گی تو رونا، تمہاری ماں کمر کو سہلا دے گی۔ اور تمہیں کوئی اور ڈر لگے تو رونا۔ یہ رونا دیا گیا ہے۔ امت جب تک اس رونے کی قدر کرتی رہی، راتوں کو روتی تھی تو دن میں خود بھی ہنستی تھی، سارے عالم کو ہنساتی بھی تھی۔ جب سے امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا، اب دن میں رو رہی ہے، کہیں دفتر میں، کہیں دکان میں، کہیں پگڑی پر، کہیں ملکوں، اب تو پوری امت رو رہی ہے۔ لیکن یہ رونا کام کا رونا نہیں، بس وہ آہے سحرگاہی کا رونا کام کا رونا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔